اچھا اویس بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے رمضان ماشاءاللہ وہاں پر گزرتے رہے الحمدللہ تو جب آپ وہاں رمضان گزارتے ہیں اور وہیں کے روزے ہیں وہیں کی افطاری ہے تو ویسے تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں اور عاشق رسول اگر وہاں پہنچ جائے ان گلیوں کا مسافر ہو جائے اور ادھر ادھر اس کا جانا ہو پوچھنا، لیکن جب آپ وہاں افطاری کرتے ہیں خاص طور پر مدینہ کی افطاری جب آپ وہاں پر کرتے ہیں اور سامنے گنبد خضرا ہے، وہاں صحن میں آپ موجود ہیں، باب جبرائیل ہے، افطاری ہے، وہاں پہ سب کو کھجور رکھ دی گئیں، اب افطار کا وقت ہو رہا ہے. ایک ایسا سوال عقیدے کا سوال ہے، افطار کا وقت ہوا، آپ نے اللہم لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، نظر پڑتی ہے گنبد خضرا کی طرف اس وقت کہ یا رسول اللہ یہیں بیٹھا ہوا آپ کے دربار میں فقیر بن کے، نظر پڑتی؟ 1996 میں یہ سال ایسا رہا کہ وہ سال مقدر میں رمضان مدینہ نہ تھا. میں ایران کے راستے سے ہوتا ہوا بغداد شریف سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے نجف اشرف مولا علی کی بارگاہ میں، پھر وہاں سے کربلا امام حسین کی بارگاہ میں اس حاضری دیتا ہوا چاند رات کو تہران پہنچا، اور تہران ایئرپورٹ پر 40 لوگوں کا قافلہ تھا ہمارا، 40 عدد. ان 40 میں سے 39 جا رہے تھے مدینہ اور ایک آ رہا تھا اویس کراچی. ان 39 کو رخصت کر کے ایک اکیلا آ رہا تھا. تو وہاں میں نے ایک نعت لکھی تھی ایئرپورٹ پہ، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا، میں رہا جاتا ہوں تنہا اے حبیب کردگار. گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں آئے ہائے یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. واہ. میں نے کہا نا حدیث پاک میں آتا ہے دل اپنی حالت بدلتا ہے، ہر وقت ایک کیفیت نہیں رہتی. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں یہ بات کہوں کہ نہ کہوں، لیکن میں کہہ دے رہا ہوں اس بات کو، کسی کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا عشق ہوتا ہے. ہم نے کئی سال تک کئی سال مسلسل ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ جا کر بھی میں مواج شریف پر نہیں پہنچا. میری ہمت نہیں ہوتی تھی، میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ میں مواج شریف پر جا سکوں. گنبد خضرا کو دیکھنا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ گنبد خضرا کو صرف ایک بار دیکھا وہاں جا کے. کہاں میں اور کہاں اس گنبد خضرا کا نظارہ. نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر دزدیدہ دزدیدہ، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا. اسی کیفیت میں کچھ اشعار سنا، اسی کیفیت. نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، نظر بھر کر کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا. پے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ، پے حسنین اس قابل بنانا
یا رسول اللہ. تو میں نے عرض کیا یہ کیفیات ہوتی ہیں. کبھی کیفیات کیا ہوتی ہیں، کبھی دل کرتا ہے کہ بس اب حضور آپ سے منہ چھپائیں تو کہاں جائیں. آپ کے پاس آ کر اگر آپ کے پاس آپ کے دامن نہ چھپیں تو کہاں جائیں. تو پھر اندر چلے جاتے ہیں، پھر گنبد خضرا کے جلوے بھی دیکھ لیتے ہیں. پھر نظر گنبد خضرا سے تھوڑی دیر ہی رہتی ہے کہ پھر اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، اپنی نگاہوں کی بد نگاہیاں یاد آتی ہیں. تو شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عشق نصیب فرمائے. ہم زبانی کلامی عاشق رسول بنتے ہیں اور کہلوانا چاہتے ہیں. اللہ کرے ہمیں عشق رسول کا ایک ذرا نصیب ہو جائے. عشق کیا ہے؟ عشق کے بارے میں ایک شعر ہے کہ عشق میں شکوہ کفر ہے. کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے. عشق میں شکوہ کفر ہے، ہر التجا حرام ہے، توڑ دے کاسائے مراد. عشق گدھا گری نہیں، تیر پہ تیر کھائے جا، یار سے لو لگائے جا، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں عاشق رسول بنائے. آمین. آپ بات کیجیے. آپ نے تو مجھے خود بات کے قابل نہیں چھوڑا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، میں زارا احمد بول رہی ہوں سعودیہ سے. جی آپ کو بہت مبارک ہو اسلام کی اس روایت کو قائم کرنے کے لیے اور ان اسلامی مہینوں کو کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور ہماری ایمان کی تازگی کو بڑھانے کے لیے. تو بہت شکریہ جی آپ کا پہلے تو. اور اویس صاحب سے میری ایک چھوٹی سی بات میں ان سے کہنا چاہوں گی کہ آج کی رات میری یہی دعا ہے کہ اویس صاحب کو دیکھ کے میری یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا ہر مسلمان جو ہے وہ ان میں یہ جو اویس صاحب میں ہمیں انکساری نظر آ رہی ہے اور جو اویس صاحب کی ذات میں ٹھہراؤ ہے ہم سب مسلمانوں میں خدا وہ پیدا کرے. آمین ثم آمین. بس یہی بات تھی. جی شکریہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم لیاقت صاحب. جی جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر جی رہے ہیں؟ ویسے بھائی صاحب کی چھت کی ویسے بھائی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کال ڈراپ ہو گئی ہے. اب کیوں نہ مناجات کی طرف بڑھتے جائیں، لیکن اس سے پہلے ایک خاتون نے آپ سے شروع میں نعت کی فرمائش کی تھی. پہلے وہ آپ نعت پیش کیجیے گا، لیکن ہم ایک کون سی نعت میں وقفہ لے لیتے ہیں. آپ اس وقت جو ہے جس کیفیت میں ایک وقفہ لینا بہت ضروری ہے. ناظرین ہم لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے.